دنیا میں مشہور ہے۔ میرے والد صاحب بازار حسن میں ٹھہرے ہیں، لاہور کے بازار حسن میں، نواب آدمی تھے۔ انہوں نے وہاں کی 350 لڑکیوں کا پیشہ چھڑا کے ان کے نکاح پڑھائے۔ انہوں نے گندوں کو سونے سے لگایا۔ لاہور کے گندے بازار میں بیٹھے، سید تھے، بخاری تھے، ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، نواب تھے، امیر گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، وقت کے چودھری تھے۔ دل کی دنیا بدلی، اللہ سے عشق ہو گیا، حکم ملا کہ اللہ کے عشق سے پہلے اندر کا کتا، انا کا بت جو ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنا ضروری ہے۔ پھر بابا جان نے لاہور کا پورا علاقہ دیکھا تو بھاٹی میں گھر خریدا اور بازار حسن میں جا کے ڈیرا لگا دیا۔ اس زمانے میں ہمارے علماء نے، مولویوں نے، پیران عظام نے، سب نے آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی۔ آپ مسکرا کے کہتے تھے دل میں، کہتے ہیں جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ میرا جرم ایک ہی ہے کہ تیرے سے عشق کیا، تیری محبت میں گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا اور ان کو بیٹیاں بنایا، بیٹیاں بنا کے 350 لڑکیوں کا نکاح کرایا۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں لاؤ، یہ چلے جائیں بازار حسن میں، آپ کو ایک ناچنے والا کوٹھا نہیں نظر آئے گا۔ اس زمانے میں لوگوں نے پیر کا کی تاڑ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بابا جی نے جب وہ علاقہ چھوڑا تو انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، وہ آپ کے نام پیغام ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو دنیا کی کوئی بیماری ہو، ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ہارٹ، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، ڈپریشن، جادو ٹونا، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، بیٹیاں جوان ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی، زمانہ آپ کے خلاف ہے، تو پھر ایک کام کریں کہ اپنا کیس اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ 7 دن سورہ رحمان کی تلاوت بغیر ترجمہ کے آنکھیں بند کر کے آپ نے سننی ہے۔ سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا گلاس پانی کا پاس رکھ لیں، آنکھیں بند کریں، ذہن کو دنیا کے خیالوں سے خالی کریں، اس کے روبرو پیش ہونے کا تصور کریں۔ 20 منٹ کی تلاوت میں آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کے دل پہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ جب سورہ رحمان ختم ہو جائے آنکھیں کھول لیں، وہ آدھا گلاس پانی کا اٹھائیں، دوبارہ آنکھیں بند کر کے دل کی دھڑکن سے آپ نے 3 دفعہ اس کو انتہائی پیار سے پکارنا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایسے پکارنا ہے کہ ہونٹ اور زبان نہ ہلے۔ دل کی دھڑکن سے پکار کے پانی بند آنکھوں میں 3 گھونٹ میں پی لے۔ اس عمل کو کرنا ہے 7 دن لگاتار۔ اگر بیماری پیچیدہ ہے تو پھر صبح دوپہر شام 3 ٹائم۔ اگر بیماری درمیانی نوعیت کی ہے تو 2 ٹائم صبح شام آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کو سننا ہے۔ اگر کوئی بیماری نہیں ہے 1 ٹائم رات کو سونے سے پہلے آپ سن لیں۔ آپ اس کے بعد کلندر پاک بابا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر عورت ہے بچی ہے تو وہ کاکی بن جائے گی، اگر وہ مرد ہے تو وہ کاکا کہلائے گا بابا جی کا۔ پھر آپ نے ساری زندگی ایک فیس لینی ہے، وہ ہے زبان کی۔ جیسے میں نے آپ کو فیس دے دی، آپ نے اس پیغام رحمت کو آگے پھیلانا ہے۔ اس کا نہ کوئی چندہ ہے نہ کوئی فیس ہے۔ 7 دن سنیں اور پھیلائیں۔ اس سے بڑا کیا عمل ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ 3 لاکھ لے آ، اس کے پاس غریب کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا پیغام پہنچانے سے، اس کا سورہ رحمان سن لینے سے اگر کردار بدل جاتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑی خدمت کیا ہے انسانیت کی۔ میرے مرشد ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، سید بابا جان سید شاکر عزیر، اس زمانے کے ولی ہیں، صاحب نظر ہیں۔ وہ ان کے ساتھ زیادہ نوجوان نسل جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کردار بدلا ہے، کردار، گفتگو ایسی حسین فرماتے ہیں۔ میں بھی جو آپ کا سبق جتنا میں نے سنا رہا ہے وہ اپنے مرشد کے سنا رہا ہے۔ آپ کو میں کہوں گا کہ ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کا نام ہے تحفہ کلندر۔ کیا نام ہے بیٹا؟ تحفہ کلندر۔ آپ اس کو لکھیں گے، اس کو آپ سبسکرائب کر کے بیل آل اس کا آئیکن کا بٹن پریس کر لیں، اس گھنٹی کے بٹن کو آپ دبا دیں۔ ہر جمعے کو رات 9:30 بجے وہ ایک آن لائن دعا کراتے ہیں۔ آن لائن دعا 9:30 بجے رات شروع ہوتی ہے تو ختم وہ 12:30 بجے ہوتی ہے۔ ان کی ایک نشانی ہے، آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو آپ دل میں ارادہ رکھ کے وہ سنیں کہ مجھے اس سلسلے کی رہنمائی چاہیے۔ آپ نے فون بھی نہیں کیا، آپ ان کو ملے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کے سوال کا جواب وہ اپنی گفتگو میں عطا فرما دیں گے، آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے انسان بنیں تو
اچھے انسان بننے کے لیے صحبت ضروری ہے، اور صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کی صحبت سے آپ کو اللہ چاہتا ہے، اور وہ ہمارے مرشد جو ہیں، آپ ان کی ضرور آن لائن دعا میں شامل ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب میں آپ کو دعا کرانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو، اور دعا میں نے کرانا ہے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جو آج آپ پہلی دفعہ کریں گے اور آپ کو بہت لطف آئے گا، اور آپ میں سے کسی ایک بندے کے جسم پہ نشانی بھی ظاہر ہوگی، کسی ایک بندے پہ جس نے غور سے بات سنی۔ اگر نشانی نہ ظاہر ہو تو ہم بیٹھیں آپ کے سامنے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب میں آپ کو کہوں کہ آنکھیں بند کر لیں، آپ سب نے آنکھیں بند کر لینی، جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، آنکھیں بند کر لینی، ذہن کو دنیا کے خیالوں سے آپ نے خالی کر لینا ہے۔ آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ کے روبرو پیش ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو سن رہے ہیں، اور اللہ آپ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرما رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے دل کی دھڑکن سے 3 دفعہ کہنا ہے، اس کو پکارنا ہے پیار سے، انتہائی پیار سے۔ یقین کریں پکارے تو صحیح آج اللہ کو۔ ہم نے کبھی اللہ کو اللہ سمجھ کے پکارا ہی نہیں ہے۔ کیسے پکارنا ہے؟ ایسے میری طرف دیکھیں، اللہ اللہ اللہ۔ اب تو یہ میں نے بول کے کہا ہے، لیکن آپ جب پکاریں گے تو ہونٹ اور زبان نہیں ہلے گی۔ یہاں سے آنکھیں بند رکھ کے جو دعا کرنی ہے آپ نے سب نے خود کرنی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں دعا بازار حسن کی طوائفہ، اللہ کو اللہ سمجھ کے اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو اللہ اس طوائفہ کی بھی دعا سن لیتا ہے۔ دعا کا ٹھیکہ کوئی صرف پیروں نے نہیں دیا ہوا، دعا جو اللہ کو اللہ سمجھ کے اس کے سامنے پیش ہو جائے اللہ اس کی پوری فرماتا ہے۔ آئیں سر آنکھیں بند کرتے ہیں، ذہن کو دنیا کے خیالوں سے خالی کرتے ہیں، روبرو اللہ کے پیش ہونے کا تصور کرتے ہیں، ہونٹ اور زبان نہیں ہلانی، جو بھی دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھائے بغیر، ہونٹ اور زبان ہلائے بغیر آپ سب نے خود کرنی ہے۔ جب میری آواز ہے آنکھیں کھولیے گا۔ آنکھیں کھولتے ہیں۔ یقینی طور پہ صرف فرق یہ ہے کہ جب ہم یوں بھی دعا کرتے ہیں نا، جو آپ یہ قبلہ کرائیں گے، یوں اپنے ہاتھ کی یہ دعا آپ نے کرائی۔ اب جب آپ آنکھیں بند کر کے، اب جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہمارا ظاہری رابطہ کٹ جاتا ہے نا بیٹا، تو یہ اس سے پھر یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ یوں آپ نے آنکھیں بند کی، آپ دنیا سے آپ کا رابطہ کٹ گیا، آپ کو کچھ آپ یکسو ہو۔ جب آپ یکسو ہو جائیں گے آپ کے جسم کو کوئی نہ کوئی نشانی ظاہر ہوگی۔ اب یہ نشانی نہیں ہونی کہ دوڑنے سے ہلانا جلانا، دل کو سکون ملے گا، آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں، جسم کے دھو کنڈے کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہونے کا احساس ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا حسین طریقہ، جب آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں اس طریقے سے دعا مانگا کریں۔ اور اس دعا کے بعد ایک شرط بابا جی نے رکھی تھی، وہ ضروری ہے۔ جب اس طرح آپ دعا کر لیں کیونکہ آپ پانی موجود نہیں ہے، اس دعا کے بعد آدھا گلاس پانی کا پینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جب صحیح جڑ جاتے ہیں اس کیفیت کو نارمل کرنے کے لیے پانی پینا ضروری ہے۔ آپ آدھا گلاس پانی کا لیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں، دل کی دھڑکن سے 3 بار بیٹا کہیں اللہ اللہ اللہ، اور پانی بند آنکھوں میں جب پی لیں گے تو آپ نارمل ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اس طریقے سے پانی پیتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی اللہ کا نام لینے کے بعد جو پیا وہ زمزم کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو پانی مٹھاس فیل ہوتی ہے، کئیوں کو نہیں ہوتا۔ جن کو نہیں ہوتا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صحیح توجہ سے بارگاہ خداوند کریم میں نہیں پہنچے۔ یہ میں تعارف کرا دوں
میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو ٹیلیفون کیا، بابا افتخار عباس صاحب ہیں، یہ ادھر آپ کے نزدیک ہی ان کی بھی رہائش ہے۔ ان کے مرشد بابا عباس سرکار بہت خوبصورت ولی کامل تھے، وہ میرے والد صاحب کے غلام تھے، انہوں نے ساری زندگی میرے والد صاحب کو پردہ کیے ہوئے 2005 میں 21.5 سال ہوئے، اور جب ان کے مرشد کا وصال ہوا تو انہوں نے ان کو اپنا گدی نشین مقرر فرمایا۔ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، بانجے بانجوں، انہوں نے ان کی اتنی خدمت کی، اتنا عشق کیا، یہ انہوں نے دکان بھی ادھر جان بوجھ کے پردہ ڈالنے کے لیے نا، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ والٹن روڈ پہ 2 چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے گاڑیوں کی آئل چینج کرنے کی، اس پہ تاکہ وہ زمانے کا حق حلال کی روٹی کمائیں، کیونکہ ہمارے مرشد نے ہمیں منع فرمایا تھا بیٹا زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اور کسی بندے سے امید بھی نہیں رکھنی کہ ان میں جاواں گا کہ عمر جوان جان لگے میری جیب وچ نوٹ پائے گا۔ ہماری امیدوں کا محور مرکز میرا اللہ ہے، وہی ہمیں عطا کرتا ہے جو آپ کو عطا کرتا ہے۔ بابا عباس صاحب ان کو پھر ایک علم دے گئے، اگر کسی کو مورے کا اللہ نہ کرے پرابلم ہونا، مورا خراب ہو، تو وہ بڑے اپنے محلے میں مشہور تھے، وہ پھر ان کو انہوں نے سکھایا۔ اب یہ بھی اللہ نہ کرے کسی کو مورے کا ہو تو یہ پھر کرتے ہیں۔ آپ کی رہائش کس جگہ پہ؟ السلام علیکم، جنرل ہاسپٹل کے سامنے مستقبہ روڈ ہے، گلی نمبر 4، فردوس پارک۔ جی حضرت، آپ بابا افتخار عباس صاحب سے بھی ملا کریں، آپ کے قریب رہتے ہیں۔ ان کے مرشد کا جنرل ہاسپٹل کے سامنے سالانہ عرس ہوتا ہے، یہ ہمیں بھی بلاتے ہیں، میں ہوں بند کر